نمبر 1 مالی پریشانی جڑ سے ختم، نمبر 2 قرض لاکھوں کروڑوں کا قرض ختم، تیسرا فائدہ آپ کو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب ہوگی بار بار انشاءاللہ، اور چوتھا اور سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، جلد سے جلد انشاءاللہ عمرے اور حج کے سفر پر جائیں گے انشاءاللہ۔ جانا چاہتے ہیں نا سر؟ آپ کو عمرہ اور حج کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ بہت اللہ نے 5000 کا نوٹ نکال دیا اور میرے جیب میں ڈال دیا، اسی طرح تو لوگ آ کر خود آپ کو پیسے تما دیں گے۔ بھائی آپ یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز، آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی مالی ٹینشن 3 فائدے دے گا، اور یقینی طور پر اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، انتہائی آسان وظیفہ۔ نمبر 1 آپ کی مالی پریشانی آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ ایک بار آزما تو لیں۔ دوسرا فائدہ آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے قرضے کے لیے راہ کھل رہے ہیں، کہاں سے یہ قرض ادا ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کے تمام لاکھوں کروڑوں کا قرض ختم۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ، جو تمام فائدوں سے سب سے عظیم الشان فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت جلد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب ہوگی خواب میں انشاءاللہ، بہت جلد چند ہی دن میں آپ کو انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو ایسا وظیفہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اگر اس وظیفے پر عمل، اور اتنا آسان ہے کہ کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، آج سے شروع کریں انشاءاللہ، اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے معجزات، اس وظیفے کے کرامات، اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں انشاءاللہ آپ کو ایسا آسان وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے اجازت عام ہے، اجازت کوئی نہ مانگے، اجازت صرف 5 وقت کی نماز کی شرط کے ساتھ، اور رزق حلال کی طلب۔ 5 وقت کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے تسبیح ہاتھ میں پھر رہے ہیں، ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، لیکن نماز کا وقت آ رہا ہے، نماز جا رہا ہے وقت، لیکن نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ وظیفے کیا کام کریں، یہ تسبیح کیا کام دے گا آپ کو؟ تو نماز پڑھنا شرط ہے، 5 وقت کی نماز۔ دوسری شرط رزق حلال کی طلب۔ بھائی پہلے سے آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے گا، امیر بنا دے گا، لیکن میں اس کے حقوق ادا کروں گا، اور انشاءاللہ سخاوت سے کام لوں گا، انشاءاللہ العزیز رزق حلال کی طلب کروں گا، حرام سے بچ کر رہوں گا۔ اور تیسری شرط اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ اب ایک شخص ہے جو وظیفہ پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور اللہ پر یقین کامل ہے، تو ظاہر ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ اس کے اسی گمان کہ اس کو اللہ پر یقین ہے کہ ضرور میری دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، کریم ہے، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا بدقسمت شخص جو دعا بھی مانگ رہا ہے، وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو شک ہو رہا ہے، کہتا ہے
کہ بھائی وظیفہ تو پڑھ رہا ہوں لیکن کبھی آج تک قبول نہیں ہوا، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کا وظیفہ کیوں کر قبول ہوگا؟ اس کو تو پہلے سے اللہ پر شک ہو رہا، تو اللہ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط وہ یہ کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو میں وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں اس کا تلفظ پہلے سیکھ لیں، صحیح طریقے سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وظیفہ۔ تو اگر آپ نے ان ہدایات پر عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آپ کو لوگ آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز، خود بخود آپ کو پیسے دیتے رہیں گے۔ وہ ہمارے شیخ صاحب فرماتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کہ متقی پرہیزگار علماء کو اللہ تعالیٰ یوں دیتا ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، یوں رزق دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا، ایک بابے تھے، ایک بوڑھا آدمی، تو اس نے کہا شیخ صاحب کس طرح؟ تو اس نے کہا یار یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کس طرح، لیکن بس اللہ دیتا ہے۔ تو اس نے کہا آخر کس طرح؟ اس نے کہا حضرت نے فرمایا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کس طرح، لیکن یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو خیر اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں حضرت، اور جاتے جاتے اس بابے نے، اس بوڑھے آدمی نے اپنے جیب سے 5000 کا نوٹ نکال کر شیخ صاحب کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ تو روانہ ہو گئے، لیکن شیخ صاحب نے زینت المحدثین حضرت علامہ شیخ ادریس صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں، ترمذی شریف ہم نے انہی سے پڑھا ہے۔ تو اس نے فرمایا، آواز دی کہ بابا جی ایک بات سن لو۔ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا آپ پوچھ رہے تھے کہ کس طرح اللہ دیتا ہے، تو یہ میں آپ کو اسی وقت بتا دیتا ہوں کہ اس طرح، جس طرح اب ہی آپ کے جیب سے اللہ تعالیٰ نے 5000 کا نوٹ نکال دیا اور میرے جیب میں ڈال دیا، اسی طرح تو لوگ آ کر خود آپ کو پیسے تما دیں گے۔ بھائی آپ یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز، آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی مالی ٹینشن کس طرح ختم ہوتی ہے۔ آپ پر لاکھوں کروڑوں قرض ہوگا، انشاءاللہ وہ چند ہی دن میں اس کے لیے راہ کھل جائیں گے اور آپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری بات، آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ مالی پریشانی کے لیے پڑھتے ہیں اور رزق حلال کے لیے پڑھتے ہیں، اور مالی جو آپ پر قرض کا بوجھ ہے اس کے لیے پڑھتے ہیں، تو ظہر کی نماز کے بعد صرف 100 بار یہ درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ کتنا آسان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، 100 بار ظہر کی نماز کے بعد۔ اور ایک اور فائدہ، اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ آپ جلد سے جلد انشاءاللہ عمرے اور حج کے سفر پر جائیں گے انشاءاللہ۔ جانا چاہتے ہیں نا سر؟ آپ کو عمرہ اور حج کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی بہت جلد۔ تو اس کے 4 فائدے ہوئے۔ تو اس کے 4 فائدے اس وظیفے کے ہیں۔ نمبر 1، مالی پریشانی جڑ سے ختم۔ نمبر 2، قرض، لاکھوں کروڑوں کا قرض ختم۔ تیسرا فائدہ آپ کو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب ہوگی بار بار انشاءاللہ۔ اور چوتھا اور سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ مالی پریشانی کے لیے پڑھتے ہیں تو 100 بار، آپ قرض کے لیے پڑھتے ہیں تو 100 بار، اور اسی طرح عمرہ کی سعادت کے لیے پڑھتے ہیں تو 100 بار ظہر کی نماز کے بعد۔
لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو ظہر کی سے پہلے صبح سے لے کر ظہر تک آپ نے 1000 بار اور ظہر کی نماز کے بعد 100 بار، یعنی ٹوٹل 1100 بار آپ نے پھر پڑھنا ہے۔ تو بہت جلد چند ہی دن میں 1100 بار پڑھنے سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم، مشکلات ختم۔ ویسے ہی درود سے مشکلات ختم ہو جاتے ہیں، پتہ ہے؟ جو درود پڑھے گا اس کی تمام ضروریات دینی دنیائی اللہ تعالیٰ خود بخود پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد